تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں. اور جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو اکابر تھے، بڑے لوگ تھے، ان کے بیٹوں نے بڑی کوششیں کی اور انہوں نے اپنی اپنی جمعیتیں بنائی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی اچھے انداز میں یہ کیا کہ ایک جماعت کو اور آپ دیکھیں 2002 کا جو ہوا افغانستان پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد لال مسجد کا واقعہ ہوا، مختلف پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے جس میں دینی قیادت کو اور دینی کارکنوں کو اور دینی لوگوں کو کچلنے کے لیے منصوبے بنائے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہارت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت میں اپنے کارکنان کو، اپنی جماعت کو، مدارس کو، مساجد کو انتہائی احسن طریقے سے انہوں نے بچا کے، پروپیگنڈے سے بچا کے اور اس نقصان سے بچا کے اپنا سفر جاری رکھا ہے. اور آج بھی جو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں آپ سے بات جو کر رہا ہوں اور آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں تو اس میں مولانا کا کردار ہے، ورنہ میرے ہاتھ میں تو بندوق ہوتی کہ جب جاننا ہے تو وہ جا کے ذرا نیٹ پہ سرچ کریں، مولانا کی جو اپنی تقاریر ہیں وہ نکالیں، یا جو جماعت کے ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کر کے کچھ چیزیں لیں، تو بالکل مطلب کلیئر ہے، ہمارا موقف کلیئر ہے، ہمارا کردار کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ. ناظرین، پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حافظ مولانا وقاص احمد صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. آج خصوصی طور پہ ان کا ٹائم لیا ہے اور اس وقت ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد کے ایک بہت اچھے خوبصورت ایریا میں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر علماء نے کس حد تک پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے اپنی خدمات دی ہیں، یا پاکستان کے لیے کیا اچیومنٹ حاصل کی انہوں نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ایک اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اویئرنیس بھی ہو اور ان تک ہمارا پیغام بھی پہنچے. اور خصوصاً علماء کی پاکستان کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ عوام الناس ان سے آگاہ نہیں ہے اور نہ نئی نسل آگاہ ہے. اس حوالے سے بارہا پروگرامز بھی ہونے چاہیے اور نوجوانوں کو اس سے ہمیں شعوری طور پہ آگاہ بھی کرنا چاہیے. علماء کرام کا تعلق جو ہے وہ تو علماء ہر دور میں دین کی خدمت کرتے آئے ہیں، لیکن جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز سامراج نے قبضہ کیا تو جنگ آزادی علماء نے لڑی، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. وہ یہ پھر جواب بہت لمبا ہو جائے گا، میں شارٹ آگے چلتا ہوں. اس کے بعد جب تقسیم کے لیے فارمولہ طے ہونا تھا، یا کچھ لوگ یہ چیز تھی کہ علماء نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ جب آزادی ہند کی بات آئی تو اس پہ دو قسم کی رائے آ گئی. ایک تو یہ آیا کہ بعض علماء کا خیال یہ تھا کہ یہ جو پورا ہند ہے، بر صغیر ہے، اس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 800 سالہ حکومت ہے، تو اس پہ حکومت مسلمانوں ہی کی ہونی چاہیے، اس لیے اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ علماء کا یہی خیال تھا، جس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا، کہ الگ سے ایک ملک لے لیا جائے اور اس میں اسلام کو جو ہے نا پریکٹیکلی نافذ کیا جائے. تو دونوں طرف علماء تھے، ادھر بھی علماء نے کردار ادا، لیکن حقیقی طور پہ آزادی کے علماء کا کردار تھا. پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو بننے کے بعد علماء نے ایک خاص بات کی. انہوں نے کہا کہ مسجد کس جگہ بنائی جائے اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس پہ کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، پھر وہ سب کے لیے احترام کی ہوتی ہے. پھر مولانا تعالیٰ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اگر سامنے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ کھڑے ہیں اور اس طرف سید تعالیٰ شاہ بخاری کھڑے ہیں تو پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ان پہ گولی بھی چلا سکتے ہیں. یعنی پاکستان سے محبت کا اظہار انہوں نے اس انداز میں کیا. تو یہ مولانا عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری کے الفاظ جی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارا اکابر نے اس کو جوں ہی پاکستان بنا تو پاکستان میں آئین سازی کے ذریعے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں جاری رکھی، اور اس پہ علماء کرام خصوصاً علماء دیوبند نے تمام مکاتب فکر کو ہمیشہ ہر دور میں ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور آئینی طور پر اور ریاستی قوانین میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کی گئی ہیں. اور یہ جو آج کل علماء کرام سیاست میں ہیں تو یہ اسی کا ایک ثمرہ ہے کہ آپ کو علماء کرام سیاست میں نظر آتے ہیں. اور خصوصاً یہاں پہ میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ بہت سارے پاکستان کے اندر پراپوگنڈے ہوتے ہیں کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ اس وقت انگریز سامراج سے جب آزادی کی بات چل رہی تھی اور جب آزادی قریب آنے لگی تو اس میں یہی چیزیں تھیں کہ بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ بر صغیر جو ہے اس پہ 800 سالہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو اب بھی اس پورے پہ حکومت کرنی چاہیے مسلمانوں کو. مطلب یہ علیحدہ ٹوٹا نہیں لینا چاہیے، پورے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت بننی چاہیے. اور اسی جیسا کیسا بھی ہو رہے کہ ہمیں
اپنا ایک کردار وہاں زندہ رکھنا چاہیے. اور بعض کا یہ تھا کہ پریکٹیکل ایک جو ہے ہم حصہ لے لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ وہاں پہ آزاد ہو جائیں گے, وہاں اسلامی آئین ہم لے کے آ جائیں گے اور اسلامی ادارے ہم بنائیں گے. تو یہ ایک بنیادی فرق اچھا, تھا. یہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن 75 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی اسلامی جماعت کی حکومت نہیں پاکستان کے اندر بنی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں, اگر اس پہ ایک الگ سے پروگرام کیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مذہبی ذہن رکھنے والے تو ہیں, لیکن عوام کو اپنے قائدین کی صحیح پہچان نہیں ہے. اور عوام کا مذہبی ذہن آپ یہاں سے چیک کریں کہ عوام دین سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں, کہ ایک عام دنیا دار بندہ بھی جب وہ اسلام کا نعرہ لے کے آتا ہے تو وہ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی ہمیں ریاست مدینہ بننے والی ہے, یا اسلام نافذ ہونے والا ہے, یا اسلام کے قوانین کا یہاں بول بالا ہونے والا ہے. تو یہ عوام کا دین کے ساتھ درد تو ہے, لیکن عوام اپنی لیڈرشپ کو پہچان نہیں سکی. یہ ایک بہت بڑی. اچھا سر, اس میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا کہ پاکستان کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے خلاف پراپوگنڈے کر رہے ہوتے ہیں, فتوے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو فرقے ہیں یہ سارے جہنمی ہیں, یا ان میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو ایک علمی اختلافات تو ہر جگہ موجود ہیں, اور جو علمی لوگ ہوتے ہیں ان کا گفتگو کا انداز ہمیشہ علمی ہی ہوتا ہے. اب ہر جگہ پہ جو ہے کچھ جذباتی لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, کہ پہلے ایک طرف سے کوئی اس طرح کی بات آئے گی, پھر اس کے رد عمل میں دوسری طرف سے بات آئے گی. تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہتے ہیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں کی بات ہے. تو اپنا مسلک جو ہے اس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے, اور اپنا مسلک کوئی ایسا نہیں ہے کہ علماء دیوبند کا جو موقف ہے یا اہل سنت کا جو ہے عقائد بھی وہی ہے اور موقف بھی وہی ہے, اور ان کا کوئی الگ سے کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہم تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز چلتی آ رہی ہے وہ ہمیں وراثت میں ملی ہے, اور ہم اسی کو جو ہے وہ اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ سیاسی طور پہ مولانا فضل الرحمان کے فین ہیں یا ان کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ان کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب کے بارے میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ موروثی سیاست یا مفتی محمود صاحب کے بیٹے اور اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. تو میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں. میں نے کبھی مفتی محمود صاحب کو دیکھا نہیں ہے, کبھی ان کو پڑھا نہیں ہے. چیزہ کبھی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, ایک ہی تصویر ان کی آج کل ہم نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے وہ ہے. اب یہ بات کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو مفتی محمود صاحب کی وجہ سے مانتے ہیں, یہ کوئی فیکٹرز تو اس میں ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے, لیکن ہمارے جیسے جو نئی نسل ہے, میں تو ذاتی طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے لیڈر تسلیم کرتے ہیں, کہ ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں. اور جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو اکابر تھے, بڑے لوگ تھے, ان کے بیٹوں نے بڑی کوششیں کی, اور انہوں نے اپنی اپنی جمعیتیں بنائی, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی اچھے انداز میں یہ کیا کہ ایک جماعت کو, اور آپ دیکھیں 2002 کا جو ہوا افغانستان پہ حملہ ہوا, پھر اس کے بعد لال مسجد کا واقعہ ہوا, مختلف پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے جس میں دینی قیادت کو اور دینی کارکنوں کو اور دینی لوگوں کو کچلنے کے لیے منصوبے بنائے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہارت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت میں اپنے کارکنان کو, اپنی جماعت کو, مدارس کو, مساجد کو انتہائی احسن طریقے سے انہوں نے بچا کے, پروپیگنڈے سے بچا کے اور اس نقصان سے بچا کے اپنا سفر جاری رکھا ہے. اور آج بھی جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں آپ سے بات جو کر رہا ہوں اور آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں مولانا کا کردار ہے. ورنہ میرے ہاتھ میں تو بندوق ہوتی کہ جب بھائی جو ہماری بات نہیں مانتا, جو دین کو نہیں مانتا, تو اس کو مارو, پھر ہم غالب آئیں گے اور طاقت سے غالب آئیں گے. لیکن مولانا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نے یہ اداروں کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھنی, اور پرامن طریقے سے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو مولانا کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں, اور مولانا پہ بڑے مشکل وقت بھی گزرے ہیں جب یہ لوگ ان کو مدارس میں نہیں چھوڑتے تھے اور اس طرح, لیکن مولانا نے اپنا آپ منوایا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ایک عالمی لیڈر ہیں. اور اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی للکارنے والا آپ کے پاس بندہ ہے تو پوری دنیا میں ایک مولانا فضل الرحمان ہے. اس کے علاوہ کون للکارتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کب للکارا ہے مولانا صاحب نے؟ کوئی دو مثالیں دیں. دیکھیں آپ اس طرح کی بات جب کرتے ہیں نا کہ یہ تو ایک ہوتی ہے لا علمی نا, تو ہمیں جب یہی سمجھ لیں کہ میں لا علم ہوں, جی وہ علم میں اضافہ کرتا ہوں. آپ مولانا صاحب کی اسمبلی کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں,
ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مولانا صاحب نے اس فلسطین کے حق میں ریلی نکالی، اسرائیل مرد آباد کراچی میں، وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی جگہوں پہ مولانا صاحب کے انٹرویوز ہیں، جہاں پہ بھی موقع آتا ہے بولنے کا، مولانا صاحب ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. اور یہ سوال ہونا چاہیے. اور ہمیں لاعلمی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارے دوستوں کے جو سوال ہیں یا جو نوجوانوں کے سوال ہیں، تو وہ کبھی اس کو سرچ کریں نا کہ مولانا صاحب کا اس بارے میں موقف کیا ہے، پھر اس کے بعد ہوگا. لیکن یہ ہے ہمارے ہاں نوجوان جو ہے وہ سرچ، ان کو سرچ یا ریسرچ کے حوالے سے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں، بس جو چیز سامنے آ گئی نہیں آئی تو نہیں آئی. تو جب ان کو مولانا کے بارے میں جاننا ہے تو وہ جا کے ذرا نیٹ پہ سرچ کریں، مولانا کی جو اپنی تقاریر ہیں وہ نکالیں، یا جو جماعت کے ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کر کے کچھ چیزیں لیں، تو بالکل مطلب کلیئر ہے، ہمارا موقف کلیئر ہے، ہمارا کردار کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. جی سر، مولانا جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، تو کیا کسی سیاسی لیڈر پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، یہ آپ نے دیکھا، آپ نے کتنے سخت سوالات کیے، میں نے جواب دیا. ہم مولانا صاحب کو تنقید سے بھالا بھی نہیں سمجھتے ہیں، بالا تر بھی. اور مولانا صاحب کو کوئی معصوم عن الخطا بھی نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب کوئی جو ہے وہ نبی ہیں، یا نہ کسی اور سطح پہ ہم ان کو معصومیت کے درجے پہ، صحابیت کے درجے پہ اس طرح. مولانا صاحب انسان ہیں. اور خصوصاً مروجہ سیاست میں، یہاں پاکستان کی مروجہ سیاست بڑی عجیب و غریب سیاست ہے. یہاں پہ موقف لینا ہوتا ہے، اور بالکل جو ہے موقف اس طور پہ ہوتا ہے کہ فی الوقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی حالات آ گئے اور ان حالات میں آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں، پچھلا فیصلہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بالکل ایسا. یہ پاکستان کی مروجہ سیاست ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو سیاسی جدوجہد کرنی ہے، تو یہ چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں. تو مولانا صاحب کا ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی یا ان پہ تنقید. صرف ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی لیڈر کے اعتبار سے ان پہ تنقید کریں، لیکن مولانا صاحب کی کردار کشی، ان کے اوپر گالم گلوچ، ان کے اوپر تانا زنی، یہ سارا کچھ چیزیں مولانا ٹھیک صاحب نہیں کر ہیں. سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب کو بھی بالکل مولانا صاحب کے آپ نے نہیں سنا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب سر کو سنیں نا، مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر وقت عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے جی، ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ بے نظیر کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، اس سے پہلے نواز شریف کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. مطلب یہ پچھلے 30-40 سال میں ہر بندے کے لیے ان کا ایک جو لیول رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یہودی ہیں یا یہودی ایجنٹ ہے. میری آپ تھوڑی سی گزارش سن لیں. مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. اگر یہودی ایجنٹ ہے میری مطلب. آپ سنیں تو صحیح، ایک منٹ سن لیں. مولانا صاحب نے اگر زرداری یا پیپل پارٹی یا نون لیگ کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے تو اس میں یہودیت کے حوالے سے تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن عمران خان کا جو ہے انہوں نے کہا ہے، اور مولانا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت ماحول دیکھیں آپ، مولانا صاحب کی کوئی ایسی بات جو مولانا صاحب نے کہی ہو ایک ذمہ دار حیثیت میں، انہوں نے، کیونکہ وہ ایک لیڈر تھے، انہوں نے قوم کو لیڈ کرنا تھا، سچ بتانا تھا. عمران خان آج تک مولانا صاحب نے کبھی عمران خان پہ ذاتی اٹیک نہیں کیا ہوگا. یہ تو ہمارا اس سے نظر میں ثانی تک کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے جو نمائندے مختلف ٹاک آپ شوز میں اس بیٹھ وقت کے مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کو مکمل ہونے دیں. مولانا صاحب کا جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ ہے، یہ ہمارا اس سے نظریاتی اختلاف ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی تہذیب کو لانا چاہتا ہے یہاں پہ جو مغربیت سے وہ خود متاثر بھی ہے. اور اس کے اندر عمران خان کے آپ دیکھیں نا، مشرقیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ اس کا باتوں کا وہ سٹائل ہے، نہ اس کا انداز گفتگو. یہ تو اس کے پارٹی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک فرعونیت تھی، وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، نہ مانتا تھا. اور جو ہے وہ نہ اس کو رکھ رکھاؤ کا طریقہ آتا ہے، نہ جنازوں میں شرکت کرنے کا طریقہ. اس کو کوئی بھی آپ اس کی ایک بات بتائیں جو ہماری مشرقی روایات سے اس کی ملتی ہوں. دوسری ایک بات مجھے یہ مکمل کرنے دیں مولانا صاحب کے حوالے سے. مولانا صاحب نے کبھی اس کو ذاتی طور پہ ٹارگٹ نہیں. یہ ہمارا اس سے نظریاتی اختلاف ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے بات کر رہے ہیں، اور بیچ میں وہ جا کے اگر یہودی اس کو لائے گا تو ہم اس کو، چاہے وہ لائے چاہے کوئی بھی لائے، اس کو پھر برداشت تو نہیں کیا جائے کیا گا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہودی ہے کہ مسلمان ہے؟ دیکھیں، یہودی ایجنٹ کہا گیا، اس کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہا گیا. مسلمان ہوتے بھی آپ کسی کی ایجنٹی تو کر سکتے ہیں نا. اب عمران خان پہ کسی نے یہودیت کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا، نہ اس کو کہا ہے. جو اگر کہتا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ یہودی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا غلط ہے. یہ تو اس کا مطلب عمران خان مطلب کلمہ گو مسلمان ہے. ہم اس حوالے سے کبھی اس کو کبھی نہیں کچھ کہا. اس حوالے سے ہمارا اس سے نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ آپ جا کے دوسروں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں تو وہ نہ کریں. اور پھر اس کے لباس کا ایجنٹ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو عمران خان کی وہ سپیچ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑی ہو کے انہوں نے کی تھی، اس سے متاثر ہو کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے. آپ پھر بھی کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس نے تقریر وہاں کی تو ٹھیک ہے، ایک فورم ہے. ابھی بلاول نے اس سے زیادہ مضبوط وہاں تقریر کی. اس سے پہلے شاید حقان عباسی جب گئے تو انہوں نے بھی اچھی تقریر کی وہاں پہ جب وزیر اعظم تھے. یہ تو ہر دور میں تقریریں وہاں پہ ہوتی رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور یہ جو لاکھوں اور ہزاروں کی بات ہے، یہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگر بتائے جائیں کہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے عمران خان، کون سے کافر ہیں جنہوں نے اس بات سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا. یہ تو ایک بات ہمارے یہاں چل پڑتی ہے، بس اسی کو لے کے چل پڑتے ہیں، کوئی اس کا حقیقت میں نہیں ہوتی. فیکٹس اینڈ فگر سامنے نہیں نا آتے دور دراز کے. اگر میری بات سنیں، کوئی ایک بندہ آپ ویڈیو اس کی لائیں، وہ یہ کہے کہ جی میں نے کافر تھا اور میں نے عمران خان کی اس تقریر سے متاثر ہو کے جو ہے وہ میں نے کلمہ پڑھا. عمران خان سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا. ہاں، تو مطلب اس طرح کے آپ لائیں سامنے ہمیں تو. اور پھر ہزاروں، اور دیکھیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ ہزاروں اور لاکھوں کا ہمیں آپ فیکٹس اینڈ فگر واضح کریں نا. اور دوسری بات یہ کہ صرف ایک تقریر کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اس کا لٹریچر اٹھائیں نا، کمال لٹریچر ہے، انسانی اخلاقیات کے اعتبار سے اس نے کتنا لکھا ہے. لیکن جہاں پہ جا کے اس نے جس چیز پہ حملہ کرنا تھا نبوت پہ، اس پہ آ کے اس نے وہ کیا. صرف ایک منٹ، ایک چیز کو سامنے رکھ کے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے یہ اچھا کام کیا تو اس لیے اس کا اور کوئی اچھا کام ہو، اس سے برا کام ہو ہی نہیں سکتا. بعض اوقات اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے کسی جگہ اچھا وہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کی پاکستان میں معیشت ڈوب رہی تھی، اس نے ایک بس وہ پتہ کھیلا کہ بس تقریر پھر ادھر باقاعدہ ایک وہ پلاننگ نہیں تھی. تو کیا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کا استقبال. ابھی وزیر خارجہ ہمارا جو بلاول گیا ہے، اس نے کتنی اچھی طرح اسلام فوبیا پہ تقریر کی ہے وہاں پہ، لیکن اس کا کوئی استقبال ایئرپورٹ پہ نہیں کیا گیا اور نہ کوئی اس طرح کا دھمال ڈالی گئی ہے. اور اس سے پہلے شاید حقان عباسی نے بڑی اچھی تقریر کی، اس سے پہلے بھی تقریریں ہوتی رہی، کسی نے کوئی دھمال نہیں ڈالی اور کوئی اس طرح نہیں کیا. تو بس ان کا پاکستان میں کوئی ان سے کام شام ہو نہیں رہے تھے، چل نہیں رہا تھا پاکستان، بس وہ تقریر کو بنیاد بنا کے، اور سوشل میڈیا ان کے پاس ہے. اچھا چل نہیں رہا تھا، پھر بھی پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ڈالر 150 کے لگ بھگ تھا، ابھی جو 300 سے اوپر جا رہا ہے ایک سال کے اندر. پیٹرول کی قیمت 140 تھی، جو ابھی 300 سے واپس آ رہی ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، آٹا، چینی، گھی، یہ ساری چیزیں کنٹرول کیسے کی تھی اگر ان سے معیشت نہیں چل رہی تھی تو؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کنٹرول کی ہوئی تھی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہماری عوام یہ چیز کیوں نہیں سمجھتی، اور آپ جیسے نوجوان جب یہ ساری چیزوں کو کیوں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ 2018 میں چیزوں کی قیمت کیا تھی، اور پھر جب عمران خان نے حکومت چھوڑی اس وقت کیا تھی، اور ابھی 2 سال کے باوجود میری کورونا کے 2 سال ہوں یا نہ ہوں نا، 2018 سے پہلے بھی فلڈ آتے رہے پاکستان میں، مختلف مسائل ہوتے رہے. دیکھیں کورونا آیا تھا تو حکومت، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک کہ سوال کورونا جو ہے وہ فلڈ سے کوئی چھوٹی سانیہ تھا یا چھوٹی بیماری تھی؟ میں اس حوالے سے میں ہم چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی. کورونا پاکستان میں اگر اس پہ بات کروں گا تو پھر بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. کیا تھا کورونا پاکستان میں؟ آپ لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ زبردستی ہر قسم کا مریض اس میں نہیں ڈالا. پورا ملک آپ نے بند کر دیا. آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں گے، بند کریں گے تو اس کا نقصان کتنا ہو جائے گا، کوئی نہیں تھا. بس سر یہ بات نہ کریں، پوری دنیا نے عمران خان کے جو لاک ڈاؤن ہے اس کی تعریف کی ہے. بس دنیا نے تعریف کی، اور پاکستان کا جو کچھ عمر نکلا. میری دنیا آپ کہتی ہے دیکھیں پاکستان لاک نے ڈاؤن معیشت میں ترقی کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، معیشت دنیا جو کہہ رہی ہے اور ایک ہم کہہ رہے ہیں نا. میں آپ سے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتا ہوں نا. 750 روپے جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ تھیلا تھا، مطلب 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 750 میں تھا. اور اسی طرح 750 800 میں ڈالڈا گھی کا 5 کلو کا ڈبہ تھا. ابھی جب یہ گئے حضرت تو یہ 26-2700 پہ نہیں چھوڑ کے گئے ساری چیزیں. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارا ان سے جو لینا دینا ہے وہ 2018 کا ہے. ہم ان سے گلہ شکوہ یہ ہے کہ 2018 میں آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا، آپ نے کہا جی کہ میں 50 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. آپ نے جتنے دعوے کیے اس کو الٹ کیا. آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا کہا اور 50 لاکھ بندے بے روزگار کر دیے. تو نوکریاں لازمی نہیں تھا کہ وہ سرکاری اداروں میں دیتے، پرائیویٹ لیول پہ ایک ایسا دور تھا. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہا تھا عمران خان کے دور میں، اور ابھی ساری فیکٹریاں بند پڑی ہیں. آپ کیسے اس کا کریڈٹ کسے دیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو شاید ہم اس پاکستان میں نہیں رہتے. ہم نے روتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ مزدور نہیں؟ میرا مزدور جو ہے وہ چوک میں جا کے دیکھے، وہ مطلب آج بھی، مطلب میں آج کی اس کو وہ نہیں کر رہے کہ آج یہ کم ہو گیا، آج بھی ہے، لیکن یہ اس کے بوئے ہوئے ہیں، ہم کاٹ رہے ہیں. اچھا تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا قسط بھی نہیں آ رہی، اور اس نے تو ڈبل سے، جتنا ہم نے 50-75 سالوں میں قرضہ لیا تھا، ڈبل سے ٹرپل پہ گیا ہے وہ. آپ قرضے کے اٹھا کے دیکھنا کہ کہاں سے معاملات کیے اس نے. اور سارے معاملات کو اگر دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہونی چاہیے تھی نا. ابھی عمران خان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے؟ پاکستانی ٹھیک ہے، ہم پاکستانی ہیں نا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہم دو چلے بیٹھے ہیں نا. آپ چلے میڈیا سے ہیں، آپ کا اپنا ایک سٹانس ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ایک ویژن ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں کرتے. یہ ان کا، اور مشرف نے بھی ایک دور پہ سوشل میڈیا پہ بڑا 2 کروڑ اس کے فالوورز بنے تھے، اور سارا کیا تھا، وہ پھر پاکستان آنا چاہتا تھا، وہ سب کچھ ٹھس ہو گیا تھا.
یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہوتی. آپ ریئل عوام میں جائیں. اب آپ مجھے مقبولیت کس چیز کی بتائیں گے؟ عمران خان کے لیے جو لوگ ٹکٹ کی لالچ میں بندے جمع کر کے لاتے تھے وہ اب سائڈ پہ ہوئے ہیں. تو اب زمان پارک میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ عمران خان کو ایک وہم ہو گیا تھا کہ میرا ذاتی ووٹ ہے. وہ اس کے لیے تو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی تھی. آج 410 سے اتنے بندے آ جائیں گے آج، اور لوگ ٹکٹ کی لالچ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب کدھر گئے سارے لوگ؟ مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پورے اگر آپ یہ ہو جاتا تو عمران خان کی ہار پکی ہے. دیکھیں عمران خان کی ہار کو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم پہلے ہی ہم دعوے کریں کہ ان کی ہار، وہ تو الیکشن میں عوام فیصلہ کر لے گی کس کے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سب کو مائنس کر کے آپ کہیں کہ صرف عمران. یہ ایک ایسے ہی ایک وہ مطلب ایک وہ بنا دیا گیا ہے، ایک پروپیگنڈا سا ہے کہ بس عمران خان. کدھر عمران خان؟ جو ہی اس کے ساتھ سے ٹکٹ کے لالچی لوگ سائڈ پہ ہوئے کدھر گیا؟ زمان پارک میں اس نے اپیل بھی کی، کوئی بندہ نہیں آیا. پھر اس نے، میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ صرف اس کی جو ارد گرد جو لوگ جمع کرنے والے یہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے، دیہڑیاں دیتے تھے ان کو. یہ تو ساری چیزیں ابھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اس نے جو یہ جیل بھرو تحریک شروع کی تو کون سی اس کی پاپولیرٹی تھی جی؟ کتنے لوگ اس کے گرفتار ہوئے؟ بڑے گرفتار ہوئے. کہاں؟ پاکستان مطلب کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے. اس سے پہلے بھی جیل بھرو تحریکیں ہوتی رہی ہیں، لیکن عمران خان کی اس کال پہ بہت سارے لوگوں نے تقریباً. گرفتاریاں دی ہیں. ہاں مجھے بتائیں. اس طرح میں آپ کو نہیں آپ ایگزیکٹ فگر نہیں یہ اصل ادھر آ کے نہیں میری سنیں یار. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں بھائی، اس طرح نہ کریں آپ. مطلب خبر سن کے میں اس پاکستان میں رہتا ہوں، میرے یار ہمارے حلقہ باب میں یا ہمارے اس سے مجھے کوئی نہیں پتا. اور یہاں وہ باقاعدہ گاڑیوں میں اعلان کرتے رہے کہ بھائی آپ گرفتاری دے دو، آج گرفتاری کا دن ہے. یہ تو آپ کی میڈیا نہیں کچھ ہوا. اس کے بعد مطلب اس سے پہلے اس نے سول نافرمانی کی 2013 میں چلائی. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرد کچھ لوگ تھے جو اس کو پروموٹ کر رہے تھے. اب وہ جو ہی پیچھے ہٹیں تو وہ ڈرم سے نیچے گر گیا. اچھا سر، آخری سوال ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت بنے گی؟ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کے لیے کون سی اسلامی اصلاحات لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی، اگر عوام ہمیں 2/3 اکثریت دے دیتی ہے پھر تو ہمارے پاس پورا جمعیت علماء اسلام کا ایک منشور ہے، وہ انشاءاللہ پورا نافذ العمل ہوگا. اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. لیکن اگر عوام 2/3 ہمیں نہیں دیتی ہے تو پھر مولانا صاحب سے گھلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب اسلام کا دفاع نہیں کرتے یا اسلام نافذ نہیں کرتے. 15 سیٹوں پہ اسلام نافذ نہیں ہوتا 342 کے ایوان میں. تو اگر عوام واقعی چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ دیکھیں، آپ ہمارے پاس، میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس وزارت مذہبی امور ہے. وزارت مذہبی امور میں پہلے مفتی عبدالشکور صاحب سب سے غریب ترین آدمی تھے اور اب سب سے امیر ترین آدمی ہیں. دونوں کے کردار میں آپ ایک شفافیت ہے. آپ کو کوئی سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہے، امیر ترین ہے، اللہ نے سرمایہ دیا ہوا ہے اور انتہائی اچھا انسان ہے. اور دونوں نے اپنے اس میں اپنی منسٹری کو ایک کردار کی پہچان دی ہے. دونوں کے آپ جائیں منسٹری میں پتہ کریں، کوئی مطلب گپلا نہیں، کوئی کچھ نہیں. سارے لوگ مطلب معیار کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک وہ ہے. ہمیں تو کبھی دیا نہیں گیا نا، کہ پی کے میں ہمیں دیا گیا، مخلوط دیا گیا، پھر اوپر جرنیل بیٹھا ہوا تھا اس وقت بھی جو ڈیلیور کر سکتے تھے کیا. تو آپ دیں، منسٹریاں دیں ہمیں. جو عوام کوشش کرے کہ ایسے لوگ آگے آئیں. عوام نے اگر ہمیں چندہ دیا ہے مسجد مدرسے کے لیے تو عوام کو ہم نے حفاظ دیے ہیں. ابھی کسی جگہ تراویح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی جگہ مسئلے پوچھنے کے لیے آپ کو دین کی رہنمائی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو عوام ووٹ بھی دیں ہمیں تاکہ ہم ایوانوں میں ہر شعبے میں دین کو زندہ کریں. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ 15 سیٹیں مولانا لے کے آئیں اور آ کے اسلام کے لیے دعویٰ بول دیں. یہاں کشتی تو کرنی نہیں ہے، یہاں ووٹوں کی جس کے ووٹ زیادہ ہیں بس اس سے قانون پاس ہو جاتا ہے. تو پھر عوام اگر واقعی اسلام کا نفاذ چاہتی ہے تو اس کو 2/3 اکثریت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینی ہوگی. اور اگر 2/3 اکثریت نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب سے گلا بھی نہیں. مولانا پورے پاکستان سے اپنے امیدوار ہر حلقے میں صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے اتارتے ہیں میدان میں. اب عوام تک ہے کہ وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں. اگر عوام ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر گلا بھی نہیں بننا چاہیے کہ مولانا اسلام نافذ نہیں کرنا چاہ رہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب حافظ وقاص صاحب تھے. ہم نے بہت ساری ایسے سوالات بھی کیے جو تلخ تھے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جوابات دیے. ابھی آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں بات کہ ان کی باتوں اور میرے سوالات میں کس حد تک دم تھا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.